السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے صحابہ کی قربانیوں کا واقعہ۔ دوستو، بہت ہی پیارا بیان ہے جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنین ملتانی صاحب۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سے سنیں۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ ہم سب کے روزے تراویح عبادت قبول فرمائے۔ صدقہ خیرات زکوٰۃ جتنی نیکیاں کی جا رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور ہمارے والدین کے لیے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ ساری امت کی بخشش فرما، ساری امت کے بے نمازیوں کو نمازی بنا، ساری امت کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ جل شانہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی اس کی مہربانی اور بندہ نوازی ہے کہ ہماری عمر میں بار بار رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ راتیں، یہ دن، یہ گھڑیاں نامعلوم ہم میں سے کس کس کے لیے آخری گھڑیاں ہیں۔ اگلے رمضان سے پہلے پتہ نہیں کون کون عورت، کون کون مرد قبروں میں چلے جائیں گے۔ گزشتہ رمضان المبارک میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے، حرام خوری کر رہے تھے۔ موت آئی، وقت آیا، مختلف بہانوں سے موت آ گئی، آج قبروں میں پڑے آہیں بھر رہے ہیں۔ کوئی نیکی نہیں کر سکتے، معافی نہیں مانگ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، سانس آ جا رہے ہیں، وہ وقت بھی تو آخر آنا ہے۔ خدا کی قسم، ایک سانس کے بدلے 1 کروڑ روپیہ دے کر مول نہیں ملے گا، ایک سانس مول نہیں ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت اتنا نازک ہوتا ہے، ارشاد گرامی ہے، اس طرح سانس آتا ہے جس طرح ہزاروں ڈھینگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، کانٹوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، سانس لیتا ہے، آتا نہیں ہے۔ دھی پوچھتی ہے اماں کیا بات ہے، بہن پوچھتی ہے باجی کیا بات ہے، بیٹا پوچھتا ہے ابا جی کیا بات ہے، کہتا ہے اور تو کچھ نہیں، سانس لیتا ہوں لیا نہیں جاتا، سانس رکتا ہے، کوئی چیز پکڑے ہوئے سانس کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل اللہ یحییکم، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ تم نہ تھے، میں نے تمہیں بنا لیا، ہاتھ کان تمہیں دیے، ناک دیا، آنکھیں دی، عقل دی، شعور دیا، تندرستی دی، کتنے خوبصورت خوبصورت بچے عطا فرمائے، کتنے پیارے پیارے لختے جگر نور نظر عطا کیے۔ تجھے ساری زندگی میں میرے قرآن کا خیال نہ آیا، کون خیال کرے؟ اعتقاد نہیں، یقین نہیں۔ جن حضرات کا یقین تھا وہ سب کچھ کما کے لے گئے اس دنیا سے، اسی ماحول میں روٹی بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، بال بچوں والے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن خدا کی قسم جب ان کی موت آنے لگی جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے، جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آخری وقت ہے، جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا، پھر جنت کا نقشہ ادھر کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ فرشتے نے عرض کیا جنت سے نفرت کرتے ہو؟ فرمایا نہیں،
میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا ہے، میں اس جنت کو کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں۔ اور یوں کہا وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، میں اس جنت کا کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں۔ دنیا کے اندر ہر قسم کا آدمی آیا، خدا کی قسم ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے، ادھر دم نکلنے لگا، موت آنے لگی، پریشانی ہونے لگی، ادھر آواز آئی لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، غم نہ کر، خوف نہ کھا، خوش ہو جا جنت الفردوس کے لیے جس کا تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے، اللہ والوں نے جس جنت کا وعدہ دیا وہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور ایسا آدمی بھی اس دنیا میں آیا، مرتے وقت کوشش کے باوجود منہ سے کلمہ نہ نکلا، کلمہ نہیں نکلتا، لوگوں کے کہنے پر بھی کہ کلمہ پڑھو حضرت جی، کلمہ پڑھو ابا جی، کہتا ہے پڑھتا ہوں، کوئی چیز میری زبان کو پکڑے ہوئے ہے، پڑھنے نہیں دیتی۔ یہ سارے مناظر حالات تمہارے سامنے ہیں۔ یہاں ضلع جنگ میں ہیڈ ترائم دنیا جانتی ہے، اخباروں میں بھی آیا، لوگوں نے بتایا، کئی سال ہو گئے، دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، پولیس کے آدمیوں نے نکال کر بستی والوں کے ذمے لگا دیا کہ مسلمان ہیں، دفن کفن کرو۔ مولوی کو بلایا لوگوں نے، لاؤڈ اسپیکر کھولا، چندہ مانگا، 2 آنے، مائیوں بیٹیوں بہنوں، 2 4 آنے، چندہ بھیجو، بے وارسی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ چندہ آیا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ تیسرے دن پتہ چلا جس پہ 2 آنے 4 آنے مانگے ہوئے پیسوں کا کفن پڑا، 35 مربوں کا مالک تھا۔ تجھے کیا معلوم ہے میرے تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ ہم نے کروڑا پتی لوگوں پہ دیکھا کہ کفن نہ ملا، قبر نہ ملی، جنازہ نہ ملا، تو اللہ کی حضور میں خیر نہیں مانگتا؟ ہر مسلمان کو اللہ قبر بھی، جنازہ بھی نصیب کرے، کلمہ بھی نصیب کرے، آمین کہو۔ بہرحال حالات ہیں، دل میں خوف کھایا کرو۔ ایکسیڈنٹوں میں لوگ مر جاتے ہیں، پہچان تک نہیں ہوتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت تو ایسی جماعت تھی، اللہ اکبر۔ ایک جنگ میں اطلاع ملی بھائی کی طرف سے کہ تیرا بھائی پیاسا ہے اور زخمی ہے، وہ پانی لے کے دوڑا۔ یہ ان کی بات ہے، ہماری نہیں، ہماری نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جنہوں نے امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی، رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے چمڑے اڑوا کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے کلمہ پڑھا، جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اطلاع ملی پیاسا ہے بھائی، پانی مانگ رہا ہے، آخری وقت ہے، یہ پانی لے کے دوڑا، تلاش کیا، مل گیا، برتن میں پانی ڈال کر دیا، برابر میں پڑے ہوئے دوسرے زخمی نے بھی آواز لگا دی، بھئی اپنا بھی آخری وقت ہے، 2 گھونٹ پانی اگر زیادہ ہو تو مجھے بھی دینا، میں بھی حلق گلا کر لوں گا۔ جس نے پانی منگوایا تھا، جس کے لیے پانی لایا تھا، اشارہ کر دیا کہ میرا اللہ مالک ہے، اس کے پاس چلا جا، اس کو پلا۔
اس نے پانی لیا اور پینے کا ارادہ کیا، تیسرے نے آواز دی بھائی ایک گھونٹ پانی ہو تو ہمیں بھی دینا، اس نے دوسرے نے بھی اشارہ کر دیا پہلے اس کو پلا۔ جب اس تیسرے کے پاس گیا پلانے والا تو وہ حوض کوثر پہ جا چکا تھا، وہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا تھا۔ واپس آیا، وہ دوسرا بھی ختم، وہ تیسرا بھی ختم، تمام کے تمام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حوض کوثر پہ تو پانی پی سکتے ہیں لیکن اپنے بھائی کی پیاس کو سن کر خود پانی مرتے وقت بھی نہ پیتے تھے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جگر، ان کے گردے، ان کے دل اتنے صاف کر دیے تھے نگاہ نبوت سے کہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ بدقسمت قوم صحابہ اکرام کی قدر نہیں جانتی۔ تمہیں کیا معلوم کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کس کے شاگرد ہیں، کس کے مرید ہیں، کس کے مقتدی ہیں، کس کے وزیر ہیں، کس کے ماننے والے ہیں؟ بس تمہیں تو اپنا پتا ہے کہ میرا داؤ لگ جائے بس۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں میرا صحابی ایک کھجور اللہ کے نام پر صدقہ کرے، خیرات کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ خیرات کرنا میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنے عظیم لوگ، ان کی شرافت، ان کی جانت، ان کی امانت قرآن بیان کرے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرے۔ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، ادھر ہجرت کر کے گئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، رکھنے کو تو کیا تھا، ادھر جنگ رمضان کا مہینہ آ گیا، ادھر جنگ بدر کا اعلان ہو گیا۔ سب سے پہلا جنگ، سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر ہے جو 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ صحابہ اکرام نے تو یہ نہ سوچا رمضان کا مہینہ ہے چلو بعد میں لڑائی کر لیں گے یا روزہ چھوڑ دیں گے بعد میں روزے رکھ لیں گے، نہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اجازت عطا فرمانے کے پھر بھی سب نے روزہ رکھا۔ مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا۔ ایک عورت آتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اور آ کے عرض کرتی ہے آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلا دیا، اس کے اوپر اپنے سر کے کٹے ہوئے بال رکھ دیے اور رو کے عرض کرنے لگی غریب ہوں، مسکین ہوں، مفلس ہوں، نادان ہوں، بالکل غریب ہوں، کھانے کو بھی نہیں۔ کئی دن سے مدینے میں سن رہی تھی اعلان ہو رہا ہے جہاد کا، کوئی ریشن لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی دانا لایا، کوئی اسلحہ لایا، کوئی پیسہ لایا، کوئی ٹکا لایا، میرے پاس تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، میں تو اپنے سر کے بال کاٹ کے لے آئی ہوں، کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے گی، رسی بن جائے گی، میرا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ کہاں سے ایسی عورت لائیں گے آپ؟ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ، شام کا وقت ہے، مغرب کی نماز پڑھی، رو رہی ہے۔ بیٹوں نے پوچھ لیا اماں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیوں رنجیدہ ہو؟ بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ، تمہارے بس کی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں، کیسے نہیں ہے؟ اماں رو رہی ہو، ہم روٹی کھائیں؟ بڑی دیر کے بعد فرمایا 3 دن ہو گئے مدینے میں اعلان ہو رہا ہے جہاد ہوگا، اللہ کے نام پر لڑائی ہوگی، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں، تم بچے ہو، یتیم ہو، میں بیوہ عورت ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا جیسے حکم ہو۔ کہنے لگی پھر میری تو یہ تمنا ہے تم میرے یتیم بچے ہو، میری زندگی کا آخری سرمایہ ہو، میری یتیم پونجی ہو، چلو میں تمہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے چلتی ہوں، اللہ کے نام پر پیش کر دیتی ہوں بیوہ کی یتیم پونجی، اگر اللہ کے رسول کے یہاں منظور ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا اماں ہم تیار ہیں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یتیم بچوں کو لے کے چلی،
درباری رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ ہے تو چھوٹے، طاقتور بھی نہیں، جوان بھی نہیں، میں بیوہ کی یتیم پونجی قبول فرماؤ، جہاد کے لیے انہیں قبول فرماؤ، انہیں لے جاؤ، اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو ابھی بچے ہیں، خدا کی قسم ان کی اولاد کا جگر دیکھو، ان کی اولاد کے دل دیکھو، اولاد کی تربیت دیکھو، یوں ایڑیاں اٹھا کر کھریاں اٹھا کے یوں اوپر کو ہاتھ کر کے دکھاتے یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں۔ اور صحابہ کی اولاد بھی دیکھو، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے۔ حضرت خنسا الگ لے کے گئی دونوں بچوں کو اور کہنے لگی میں تمہاری کیا لگتی ہوں کہ اماں ہے، میں نے تمہیں دودھ پلایا، میرے سے قسم لے لو میں نے ایک دن بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا تمہیں، میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں دودھ پلایا، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، تمہارے ابا کی امانت میں خیانت نہیں کی، حلال کا تمہیں جنا ہے۔ میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، سن لو، پیٹھ میں زخم نہ کھانا، چھاتی میں زخم کھانا، سینے میں زخم کھانا، شہید ہو جانا۔ میں مصلی پہ بیٹھ کر وضو کر کے انتظار کروں گی، ایک ایک کی شہادت کی خبر سنتی جاؤں گی اور قبولیت کے لیے جولی پھیلا کر دعا مانگتے جاؤں گی۔ چنانچہ دونوں بچے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے جنگ میں۔ حضرت معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے آدمی، حضور نے فرما دیا، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیا ان دونوں بچوں کا ذرا خیال رکھنا کہ اچھا جی، ایک کو دائیں کھڑا کر لیا، ایک کو بائیں کھڑے کر لیا، بیچ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ دونوں بچوں نے کہا کہ چچا جان وہ ابو جہل کہاں ہے، وہ ابو جہل کون سا ہے؟ خیال آیا انہوں نے نام سنا ہے، بچے ہیں اس لیے باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بتیجوں یتیموں جب ادھر کو آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا، دیکھ لینا۔ وہ آیا شرکس گھوڑے پہ سوار، اچھلتا ہوا کودتا ہوا گھوڑا آیا، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کر دیا کہ جس کو تم پوچھ رہے تھے وہ سامنے ابو جہل ہے۔ اسے کیا معلوم تھا ان کا یہ پروگرام ہے، اور پیچھے ماں کی دعائیں ہیں، پیچھے ماں کی دعائیں ہیں کہ وہ ابو جہل ہے سامنے۔ بس اتنا بتا کر دیکھتے کیا دایاں بایاں دونوں خالی ہیں، دونوں نے پہلے ہی پروگرام بنا لیا تھا، بات کوئی نہیں کی تھی، آگے کو دونوں نے منہ نکالا تھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام بن گئے۔ آج بدقسمت قوم آنکھوں آنکھوں میں غلط پروگرام بناتی ہے، بے عزتی کے پروگرام بناتی ہے، توہین کی پروگرام بناتی ہے، ایمان کو بڑا غرق کرنے کے پروگرام بنتے ہیں، خاندانوں کی عزت کو برباد کرنے کے پروگرام بنتے ہیں، مسلمانی کو مٹانے کے پروگرام بنتے ہیں۔ آؤ صحابہ کرام کے معصوم بچوں نے بھی کیا پروگرام بنایا۔ حفیظ کہتا کہ دونوں دوڑے اور کہنے لگے قسم کھائی، قسم کھائی، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، قسم کھا کے جا کے حملہ کر دیا، ان کے پاس لشکر نہیں، ہتھیار نہیں، فوج نہیں۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے، برکت ہے، معجزہ ہے۔ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑی، 6 زریں، 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔
उन बच्चों से पूछा क्या लेकर हमला करोगे, क्या लेकर चढ़ाई करोगे, वहां जाकर के क्या करोगे। कहने लगे हमने क्या करना है, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, तवक्कुल है फकत एक सादी सी काली कमली वाले पर। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में इतनी लंबी दुआ मांगी, इतने हाथ फैलाए, सर से ऊंचे हाथ हो गए। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर भी नीचे गिर गई। साफ अल्लाह की हुजूर में फरियाद कर दी, मेरे पास जो पूंजी थी मैंने लाके खड़ी कर दी, अगर आज ये पूंजी मेरी खत्म हो गई तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं। हक परस्तों की तूने गर दिल जोई न की, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। बच्चों ने दौड़कर अबू जहल को घोड़े से नीचे गिरा दिया, उसकी दोनों टांगे काट दी, उसके ऊपर चढ़ बैठे और एक दूसरे सहाबी से कहा हमें गर्दन काटने का तरीका नहीं आता, आओ इस शिकार हमने कर दिया है, इसकी गर्दन काटो। मरता मरता अबू जहल काफिर कहने लगा अफसोस किसी बहादुर के हाथों मरता, किसी जवान के हाथों मरता, मैं एक बेवा की यतीम बच्चों के हाथों मर रहा हूं। क्या नजरिया था उस औरत का, क्या उसकी निगाह में औलाद थी और क्या उसकी निगाह में जन्नतुल फिरदौस थी, और उसकी निगाह में मोहम्मद अरबी सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी की क्या निगाह थी और क्या खुशी थी, और वो क्या चाहती होगी। किसको औलाद बुरी लगती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद फरमाई वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह फरमाते हैं बदर वाले दिन तुम थोड़े से थे, मुख्तसर थे, हथियार ना थे, सामान ना था, भूखे भी थे, नंगे भी थे। मुझे मालूम है तुम्हारे पेट में भूख लगी थी, तुम्हारे मुंह में प्यास लगी थी, तुम्हारे पास हथियार भी ना थे, तुम थोड़ी सी तादाद में थे। मैंने 5000 फरिश्तों का काफिला भेजा। इस्तक़ूलु लिल मुमिनीन, मोमिनों की इमदाद के लिए फरिश्ते आए। बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन, फरिश्ते आए। सहाबा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो छड़ी दी लकड़ी की, हम वो करते थे काफिर की तरफ गर्दन वो जाके पड़ती थी। उबई बिन खलफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन मैदान बदर में सरकार मदीना सारे जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आया। आपने किसी से कामची लेकर छड़ी लेकर उसको मार दी, शर्म दिलाई। ओ गधे इतने लोग कान कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, पांव कटे हुए पड़े हैं, वो भी इतने नहीं चिल्ला रहे, तू इतना चीखता, शर्म नहीं आती, तूने सारों को बुज़दिल बना दिया। हाय है तो काफिर पर क्या बात कही है। कहने लगा ओ सुफियान तुझे क्या मालूम, किसी को अबू बकर सिद्दीक ने मारा, किसी को फारूक आजम ने मारा, किसी को अली मुर्तजा ने मारा, किसी को तलहा जुबैर ने मारा, किसी को साद अबी वक्कास ने मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तुझे क्या मालूम है मुझे इमामुल अंबिया ने मारा। और कहता है वो मेरे ऊपर मारना तो दरकिनार, थूक भी देते मैं मर जाता।
آؤ نبی کی قدر کافر کی زبانی سنو، تجھے آج تک قدر نہ ہوئی، تجھے آج تک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ چلا، آ کافر سے پوچھ، دشمن سے پوچھ، اس کا عقیدہ معلوم کر۔ اور کہنے لگا ابو سفیان میں اتنا تکلیف میں ہوں، اتنا پریشانی میں ہوں، اگر میری تکلیف کو سارے عرب پہ تقسیم کر دو، کروڑوں آدمیوں پہ تقسیم کر دو، سارے مر جائیں گے۔ کسی کو کسی نے مارا، کسی کو کسی نے مارا، مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مارا اور وہ میرے اوپر تھوک دیتے میں تب بھی مر جاتا۔ جانوروں سے نبی کی قدر پوچھو، مدینہ پاک میں چڑیوں کے بچے صحابہ کے بچوں نے اٹھا لیے، آئے ہائے آئے، اور چڑیوں کو بھی پتہ چل گیا نبی کیسا ہے، تجھے آج تک پتہ نہ چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ چین 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 گھوم رہی ہیں چڑیا، آپ نے فرمایا یہ شکایت کر رہی ہیں ان کے بچے واپس دے دو، کس نے بچے اٹھائے ہیں؟ چڑیوں کو بھی پتہ ہے کہ شفیع المذنبین ہے، غریبوں کا ہمدرد ہے، مظلوموں کا ہمدرد ہے، تجھے آج تک پتہ نہ چلا۔ ایک اونٹ آیا اور آ کر کے قدم مبارک میں سر رکھ کے رونے لگا اور کہنے لگا میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے، کھانے کو چھوڑا دیتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ مالک کو بلا کر کے حضور نے ڈانٹا، تو بہت زیادہ لگتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے۔ اونٹ کو پتہ چل گیا میری فریاد یہ سنیں گے، میری غمخواری یہ کریں گے، تیری 80 سال کی عمر ہو گئی، چٹی داڑھی ہو گئی، تجھے آج تک پتہ نہ چلا۔ درختوں کو اشارہ کیا، اکھڑ کر آ گئے، اشارہ کر دیا واپس چلے گئے، ہاتھ میں کنکر لے کر۔ ابو جہل نے پوچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں۔ حکم دیا کنکریوں پتھر کے ٹکڑوں گواہی دو میری نبوت کی، اللہ کی توحید کی۔ اندر سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کنکریوں نے بھی توحید کی گواہی دی۔ آج کا مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، قبر کو سجدے بھی کر رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، بچے کو لے کر کے قبر کے چاروں طرف طواف کرا رہا ہے، اور عقیدہ یہ ہے یہ پیر زندگی دے گا، کیا تیرا کلمہ کرے گا، کیا قرآن کرے گا، اور کیا تیرا رمضان کرے گا، کہاں کام آئے گا؟ شرک کی لعنت سے بچو میری بہنوں بیٹیوں، پلے باندھ کے لے جاؤ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے ولی، ساری دنیا کے پیر فقیر اکٹھے ہو جائیں، خدا کی قسم ایک بال بھی کسی کا بنکا نہیں کر سکتے۔ صاحب اللہ جل شانہ کے اختیار ہے۔ یہی تو لڑائی ہوئی صحابہ کرام سے مشرکین مکہ کی، اسی پر تو جھگڑا ہوا، اور بات کیا تھی؟ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، ایسا کلمہ پڑھ جو ساری زندگی میں شرک تیرے قریب سے نہ گزرے۔ ایسی اللہ سے دعا مانگ اپنے خاتمے کی، اپنے ایمان کی، جو زندگی گزر جائے آخری وقت تک شیطان شرک والا تیرے قریب نہ آئے۔ واقعات ہیں صحابیات کے بے شمار، ایک دو نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ کر ہاتھ کلمہ پڑھا۔ وہ کتنی مبارک آنکھیں ہوں گی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں مرتبہ دیدار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابرکت مہینہ، عزت والا مہینہ، محترم مہینہ۔ جنگ بدر بھی اسی میں ہوا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی۔ کون اما عائشہ صدیقہ؟ 2270 حدیثیں جس سے روایت ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، جس کی جھولی میں خدا کا قرآن آیا، جس کے حجرے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیشہ کے لیے گنبد خضرا بنا دیا۔ اتنا بڑا شان ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آج بھی
اگر کوئی قرآن پہ یقین کرے، عقیدہ کرے، تو آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرس میں معجزے دکھا سکتے ہیں۔ سن 80 میں جب میں ہندوستان گیا، پٹیالے شہر کی کچہری میں پاسپورٹ لکھوانے کے لیے بیٹھے تھے کہ اچانک کچہری میں بھگدڑ سی مچی، ادھر سے ادھر وکیل بھاگ رہے ہیں، جج بھاگ رہے ہیں۔ ہم پاکستانی تھے، ذرا ڈر لگا بھی ایسا کیوں ہوا، کیا بات ہے؟ ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی ایک واقعہ ہوا ہے، ایک قصہ ہوا ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ ایک سکھ کی لڑکی فوت ہوئی ہے، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق، رواج کے مطابق اس کو دفن کفن کر کے وہ ہندوؤں کی طرح جلاتے ہیں، ساڑتے ہیں۔ لکڑیاں منگائی، ان لکڑیوں میں اس کو چن دیا، گھی کا پپا ڈالا، آگ لگائی، ساری لکڑیاں جل کر خاک ہو گئی، پر اس لڑکی کا بال بھی نہ جلا۔ تمام لکڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا ایک بال بھی نہ جلا۔ انہوں نے پھر دوبارہ انتظام کیا، زیادہ لکڑیاں منگائی، پھر زیادہ گھی چھڑکا، تیل چھڑکا، پھر آگ لگائی، پھر بھی ساری لکڑیاں ختم ہو گئی، جل گئی، سوا بن گئی، اور اس کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اب ہندو بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جس کمرے میں یہ رہتی تھی اس کی تلاشی کرو، وہاں غربت ہے، اب بھی ہندوستان میں کوٹھے کچے ہیں، پکے اتنے مکان نہیں ہیں۔ اس کے کوٹھے کی تلاشی کی گئی، کچھ نہ ملا۔ پھر ایک سیانا پنڈت کہنے لگا کوئی دیوار میں تازہ جالا آلہ، کوئی تاک وغیرہ لپا ہوا ہو وہ دیکھو۔ جب یہ چیز تلاش کی گئی تو ان کو ایک مل گیا ایسا ٹھکانہ۔ جب انہوں نے کھول کے دیکھا تو اندر جالے میں، تاک میں، اندر اس کے اندر اللہ کا قرآن شریف رکھا ہوا ہے۔ بیمار ہوئی، یقین ہوا کہ موت آئے گی، سونا نہ چھپایا، چاندی کا انتظام نہ کیا، اولاد کا انتظام نہ کیا، چھپ کر مسلمان ہوئی تھی، ڈرتی تھی ماریں گے، گھر والے مجھے ختم کر دیں گے۔ آخری وقت میں حفاظت کے لیے اندر قرآن کریم کو رکھ کر باہر سے لیپ دیا، کسی کافر کا پلیت ہاتھ اللہ کے پاک قرآن کو نہ لگنے پائے۔ ادب کیا، احترام کیا، اکرام کیا، عزت کی۔ انہوں نے قرآن کھول کر جب دیکھا، مجبوراً بلا کر 2 دفعہ تو تجربہ کر چکے تھے، مسلمانوں کو بلا کر کہنے لگے یہ کلمے والی ہے، یہ قرآن والی ہے، یہ ایمان والی ہے، ہماری نہیں ہے، تم لے جاؤ، اس کا دفن کفن تم خود کرو۔ وہاں لوگوں نے جنازہ پڑھا اور پھر قبر بنائی، اس کو قبر میں دفن کیا۔ بتانا یہ چاہتا تھا، خصوصاً عورتوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، اب نہیں ہے۔ آج بھی قرآن میں وہی برکت ہے، وہی نورانیت ہے، وہی رحمت ہے، وہی اللہ کی کریمی ہے۔ آج بھی قرآن پہ یقین کر کے دیکھ، قرآن پہ اعتماد کر کے دیکھ، قرآن کی برکتوں کو دل میں جگہ بنا کے دیکھ، آج بھی قرآن تجھے وہی جواب دے گا جو صحابہ کرام کو اس نے دیا تھا۔ کلمے اور قرآن کی برکت سے ہزاروں آدمیوں نے دیکھا لکڑیاں جل گئی، ایک بال نہ جلا۔ جس قرآن کی برکت سے اس آگ سے اللہ نے بچایا، وہ جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا۔ اس لیے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی رمضان بھی تمہارے لیے سفارشی ہیں الی یوم المیزان، قیامت کے دن تک۔ جتنا چاہو سفارشی بناؤ، رمضان کا ادب کرو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ سے خیر مانگو، اتنی مانگو اتنی مانگو، رات کو بھی دن کو بھی عبادت کرو، نفل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تیری نیت کو دیکھ کر اور قبولیت فرما کر اپنی کریمی سے نجات فرما دیں گے۔ درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ دلائل الخیرات میں لکھا ہے، ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، گرمی تھی، دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا،
پانی نہ تھا، کنواں نہ تھا، میں کوشش کر رہا تھا، دوڑ رہا تھا، کوئی بستی آئے، وضو کروں، نماز ادا کروں، دوڑتے دوڑتے وقت بھی قریب تھا، ایک بستی آ گئی، کنواں بھی آ گیا، میں کنویں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، لیکن ڈول رسی نہیں۔ کنواں تو مل گیا، رسی ڈول نہیں، تو بڑا پریشان تھا، اب کیا بنے؟ تو کہتے ہیں کہ قریب میں ہی چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک لڑکی دوڑ کر آئی اور آ کے کہنے لگی بڑے میاں کیسے پریشان کھڑے ہو؟ میں نے کہا بیٹی بے شک پیاس بھی لگی ہے، پیوں گا بھی، نماز کا وقت جا رہا ہے، وضو کروں گا، ڈول رسی نہیں ہے، کنواں تو آ گیا، ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں؟ میں نے کہا اچھا ڈول رسی کے بغیر پانی نہیں ملتا؟ میں نے کہا کیسے ملے گا؟ وہ چھوٹی سی بچی نے یوں کنویں کے اندر منہ کر کے تھوک دیا اور پانی ابل کر اوپر آ گیا، پانی ابل کر اوپر آ گیا۔ اللہ والا کہتا ہے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، پیا بھی، اور نماز پڑھ کے وہ بچی اپنے جا کر بچوں میں پھر کھیلنے لگ گئی، تو میں نے اس بچی کو پہچان لیا اور ان بچوں میں جا کر کے پکڑا اسے، اور میں نے کہا بیٹی تو ایسا کیا کام کرتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تیری اتنی مقبولیت ابھی سے ہو گئی، تیرا عمل اتنا قبول ہے کہ اللہ کے یہاں اتنی تو پسندیدہ ہے کہ کنویں میں تھوک دے تو پانی اوپر آ جائے، اتنی اللہ کے یہاں قبول ہے، کیا عمل کرتی ہے؟ توجہ کرنا۔ کہنے لگی بڑے میاں میری عمر ہی کیا ہے، نہ کس عمل جوگی ہوں، نہ کس کام کے قابل ہوں، ہاں اتنی بات ہے میری ماں رات کو جب تک میں 1000 درود شریف پورا نہ کر لوں مجھے سونے نہیں دیتی، 1000 درود شریف پورا کراتی ہے میری اماں، پھر مجھے سونے دیتی ہے۔ وہ جن کے بچے 1000 درود شریف پڑھ کر کے سوئیں ان کے بڑے کتنا پڑھتے ہوں گے؟ آج میری تیری بدقسمتی یا قوم کی عورتوں کی مردوں کی VCR دیکھتے دیکھتے ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے بکواس کرتے کرتے سو جاتے ہیں، نہ درود پاک ہے، نہ قرآن کریم ہے، نہ اللہ رسول کا نام ہے۔ ان گھروں میں برکت کیسے آئے، ان گھروں میں رحمت کیسے آئے؟ انہی گھروں سے میرے تیرے جنازے نکلنے، انہی گھروں سے ہمارا آخری وقت آنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے معصوم بچے بھی اتنے نیک تھے، وہ بولنا بھی قرآن مجید سے سیکھتے تھے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے کہ کیسا اچھا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر فرمائے اور عامر بن فہیرہ مجھے اللہ کا قرآن سنا، تو قرآن پڑھتا میرا دل خوش ہوتا ہے۔ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کا قرآن سن کر نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اور بلاتے ہیں قرآن سننے کے لیے، اور جس سے قرآن نبی سنے وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو کافر لوگ دھوکے میں ڈال کر لے گئے، پہاڑوں کے درمیان میں لے جا کر حملہ کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جس نے نیزہ مارا وہ قسم کھا کر کہتا ہے میں نے پیٹ میں نیزہ مارا، کمر کے پیچھے نکل گیا۔ اس جوان کا ایمان دیکھو، یقین دیکھو، قرآن سے تعلق دیکھو، اتنا بڑا زخم آیا، پیٹ میں سے گزر کر بھالا، نیزہ برچھا پیچھے نکل گیا، آہ نہ کی، اوف نہ کی، ہائے نہ کی، دھار دھار نہ کی، درد کا اظہار نہ کیا، کرب کا اظہار نہیں کیا، اتنا فرمایا لوگو گواہ ہو جاؤ فزت برب الکعبہ، اور دنیا والو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ، عامر بن طفیل نیزہ مارنے والا کہتا ہے میں نے نیزہ واپس نکالا تو صحابی کی روح پرواز کر گئی، شہید ہو گیا۔ انہوں نے پروگرام بنایا، خنجر لاؤ، تلوار لاؤ، سر کاٹو، کھوپڑی الگ کریں گے، اس میں شراب پیئیں گے۔ یہ وہ قرآن پڑھتا تھا، ہزاروں لوگ قرآن سن کر مسلمان بنے،
हजारों आदमी इससे कुरान सुनकर नमाजी मुसलमान बने। इसकी खोपड़ी में शराब पिएंगे, तलवार उठाई, खंजर उठाए, तैयारी की। साहबी जवान कहता आमिर बिन फहीरा की मैयत और लाश खुद ब खुद आसमान की तरफ बुलंद होनी शुरू हो गई। साहबी कहता है हमारी नजरें जवाब दे गई, आमिर बिन फहीरा की परवाज खत्म ना हुई, ऊपर ही लाश उठती चली गई, आसमान की तरफ चली गई। साहबी मदीने में आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐसे ऐसे करके हमने आंखों से देखा आमिर बिन फहीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैयत और लाश आसमान की तरफ उठ के चली गई। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं आसमान की तरफ चेहरा अनवर उठाया और फरमाया घबराओ ना, मुबारक हो, आमिर बिन फहीरा का दफन भी, कफन भी, कब्र भी, नमाज जनाजा भी नूरानी फरिश्तों ने अपने जिम्मे लगा लिया। दफन कफन तमाम का तमाम, सारे का सारा अब नूरी फरिश्ते करेंगे। ये कुरान की बरकत नहीं तो क्या है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने की बरकत नहीं तो और क्या है। किस कदर बुलंद थे वो लोग, किस कदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दुनिया में भी बुलंदी अता फरमाई और आखिरत में भी बुलंदी अता फरमाई। आज कुरान की तिलावत कर, उसमें बरकत जान, यूं ही नहीं जैसे सहाबा किराम उसमें बरकत समझते थे, तो खैर आएगी, रहमतें आएगी, सुकून आएगा, बीमारियां दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी और इसी अपने घर में सुकून मिलेगा। पर यह मसला बड़ा मुश्किल है कि हम कुरान पे यकीन करें, हालात को छोड़ दें। आज अखबार की खबर पे यकीन है, रेडियो की खबर पे यकीन है, टेलीविजन की खबर पे यकीन है, अल्लाह के कुरान की खबर पे यकीन नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पे यकीन नहीं। कम से कम शाम को रोजा इफ्तार करने के वक्त झोली फैलाया कर, हाथ फैलाया कर, इलाही मेरी नमाज भी, मेरे रोजे भी, मेरी तिलावत भी, मेरी ज़कात भी, मेरी खैरात भी महज अपने कर्मों फजल से कबूल फरमा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 किस्म की दुआओं के लिए आसमान भी रास्ते छोड़ देते हैं। मजलूम की दुआ, बद्दुआ, और आदिल बादशाह की दुआ और रोजादार की दुआ के लिए आसमान के दरवाजे भी हर वक्त खुले रहते हैं। वो कौन सा वक्त आएगा जब हमें ये पता चलेगा कि रमजानुल मुबारक की वो ही बरकतें जो उस दौर में थी आज भी हैं। आज भी मांग के देख, मौला करीम को राजी करने का फिक्र करके देख। ऐसे अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया में आए और खुद इस हिंदुस्तान में आए। मौलाना अब्दुल कादिर साहब सारे कह दो रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल कादिर देलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शहर में रहते थे, खुद कुरान सुनाते थे तराबियों में। इतना यकीन था दिल्ली से लेकर बंबई तक लोगों का और दिल्ली से लेकर कराची तक लोगों का कि अगर पहली तराबी में शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने 2 सिपारे पढ़े तो पूरा हिंदुस्तान ये अंदाजा लगा लेता था कि रमजान का ईद का चांद 29 का नजर आएगा। और अगर एक पारा पहले दिन पढ़ते तो पूरा हिंदुस्तान में खबर फैल जाती थी कि 30 का ईद का चांद 30 का होगा। बताओ, मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांदली रहमतुल्लाह अलैह की बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। उनमें से एक बेटी है आमतु सुबहान, आंखों से नाबीना हो गई, मोहताज हो गई। उस जमाने में घड़ियां घंटे कहां, कुछ भी नहीं था, न पंफलेट थे, न इश्तिहार था, न अखबार था, न घड़ियां थी। लेकिन वाकयात में लिखा है हजरत आमतु सुबहान रहमतुल्लाह अलैहा दादी भी बन गई तो बच्चे पूछते अम्मी, दादी अम्मा पानी पीने का वक्त है? तो आंखें भी नहीं तो सूंघ कर यूं फरमाती
اگر ہاتھ میں لیے کھڑا ہے تو پی سکتے ہو، گھڑے میں سے لے کر پینے کا ٹائم نہیں، دوسرے برتن میں سے لے کر پینے کا ٹائم نہیں، اگر ہاتھ میں لیے کھڑا ہے تو پی سکتا ہے، اتنا وقت ہے ابھی۔ کیا چیز تھی؟ دینداری تھی، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا تھا، نیتیں صحیح تھی۔ آج نیتوں میں کھوٹ ہے، نیکی بعد میں ہوگی، پہلے دکھاوا، پہلے ریاکاری آ جاتی ہے، پہلے کھوٹ آ جاتا ہے۔ عبادت تو عبادت، ویسے خام خوابی ہر مرد عورت کے دل میں دکھا، جس دن اچھے کپڑے پہنتی ہے نا بہانے جا کے ملتی ہے، میں نے کہا خیریت پوچھاؤں، خالہ سے ملاؤں، یہ نہیں کہتی کپڑے دکھانے آئی ہوں۔ ہر مرد عورت کا دماغ یہی بن گیا دنیا میں، بھلا کپڑے کون نہیں پہنتا، کون نہیں کھاتا، کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسب مقدر کس کو نہیں دیا؟ مگر آج پروگرام یہ ہے ہر مرد کا، ہر عورت کا، کہ بس ہم کھاتے ہیں، باقی سارے ہی بھوکے سوتے ہیں۔ دل میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں مرد بھی عورتیں بھی، ہم کھا کے سو رہی ہیں، باقی سارے یوں ہی سو رہے ہیں۔ اور نہیں، ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ سب کو پلاتا ہے، وہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، سب کو عزت تقسیم کرتا ہے، سب کو آبرو بانٹتا ہے، سب کو ایمان تقسیم کرتا ہے، سب کو نماز روزہ تقسیم کرتا ہے۔ اس لیے کوشش ہے میری کہ زیادہ سے زیادہ توحید پرست بنو، شرک کی لعنت سے بچو، کفر و نفاق سے بچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی، آخری بات سارے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو جنت الفردوس کا میں ضامن بن جاتا ہوں۔ اگر تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو جنت الفردوس کا ضامن میں بن جاتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک تو نفسانی خواہش کی جگہ مرد عورت کے جو دو رانوں کے بیچ میں ہے، اس کی ضمانت دو کہ جائز کے سوا، حلال کے سوا نہیں برتیں گے، اور اپنی زبان مبارک ہاتھ میں پکڑی اور یوں فرمایا ایک اس کی ضمانت دے دو، جائز کے سوا، حلال کے سوا نہیں بولو گے، یہ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت الفردوس کا ضامن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہوں۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے، عادت ہونی چاہیے، زبان کو بھی غلط نہ چلائے، نفسانی خواہشات کی جگہ کو بھی غلط نہ چلائے، اور اس فکر میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اصل تو کوئی عبادت بننی پڑتی ہوتی نہیں ہم سے، اور جو ہوئی ہے وہ بھی اس کے کرم سے، وہ بھی اس کی مہربانی سے۔ تراویح پڑھنے جو آ گیا، اگر اس کو اللہ نہ لاتا تو تیرے جیسے تو ہزاروں ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو کامیاب نہ جانے جو تراویحوں کے وقت میں ہوٹلوں پہ پڑے رہتے ہیں، بیٹھکوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ تماشا نہیں ہے، میدان حشر لگا ہوگا، دنیا تباہ ہو رہی ہوگی، سوا نیزے پہ سورج چپا رہا ہوگا، لوگ دیکھیں گے عرش عظیم کے سائے کے نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، لوگ سوال کریں گے یا اللہ یہ کون؟ فرمایا ہاں تمہیں پتہ نہیں ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم کھایا کرتے تھے، یہ روزے رکھتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یہ رات کو تراویح پڑھتے تھے، تم ٹی وی اور بدماشی کا پروگرام کرتے تھے، تم کھیل میں لگے رہتے تھے، آج میں نے ان کو مہمانی دی ہے، میں خدا ان کا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں۔ یوں ہی نہیں ہے تراویح کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، تماشا تھوڑے ہی ہے، مرو گے نہیں، ہر مرد عورت پہ ذمہ تراویح ضروری ہیں، جماعت ضروری نہیں، عورتوں کے ذمہ تراویح بھی ہیں۔ جو تراویح نہیں پڑھتی اور جو تراویح پڑھتی ہیں، عید کے بعد اللہ کی نظر میں برابر تھوڑے ہی ہوں گی، ایک ہر روز 20 تراویح پڑھنے والی اور ایک یوں ہی باتیں باندھنے میں تو بیمار ہوں، میرا کیا ہے، میں تو تھک جاتی ہوں، مجھے تو چکر آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں 20 تراویح پڑھنے والی اور یوں ہی لیٹ مارنے والی برابر کیسے ہو جائے گی؟ تجھے معلوم نہیں تیرا آخری رمضان ہے، اگلے رمضان سے پہلے ہی تیری موت آ جانی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا تو اسے لائک کریں،
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اسے شیئر ضرور کریں۔